سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے، اگر ان کے پاس ہو جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، اور اس کے ساتھ اتنا ہی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارا پالیں، تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ گزشتہ آیت میں حدود کے درمیان تقوی کا اور اللہ کے قرب کا، اللہ کے قرب میں آگے بڑھنے کا راستہ بتایا اور اس کی ترغیب دی کہ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کا قرب تلاش کرنا اور دین کے لیے مشقت برداشت کرنا، جہاد کرنا، مجاہدہ کرنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ بظاہر یہ راستہ خشک ہے، تقوی میں زندگی میں رنگینی ختم ہو جاتی ہے، چاشنی ختم ہو جاتی ہے، مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا تو زندگی پھیکی ہو جاتی ہے، شیطان یہ دکھاتا ہے اس کو۔ اور دوسری جانب جو گناہ کا راستہ ہے اس پہ شیطان کیا کرتا ہے؟ زین لہم الشیطان اعمالہم، وہ اس کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے، بڑا دلچسپ کر کے اور بڑی اٹریکشن پیدا کر کے اس کے اندر وہ دکھاتا ہے۔ لیکن کامیابی کا راستہ فرمایا یہی ہے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا نیکیاں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا، یعنی نفس کی مخالفت کرنا، مجاہدہ کرنا۔ نفس چاہتا ہے کہ بستر میں سویا رہے، سردی کا موسم ہے، گرم بستر ہے، لیکن اس کو اٹھانا۔ نفس چاہتا ہے کہ روزہ نہ رکھوں میں، گرمی بہت زیادہ ہے آج، لیکن نہیں، تجھے رکھاؤں گا روزہ۔ یہ مجاہدہ ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ آگے آج کی آیت میں قرآن پاک کا ایک عام اسلوب یہ ہے کہ وہ تصویر کے دونوں رخ دکھاتا ہے، بلکہ اس کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ رات ہے تو دن ہے، دن ہے تو رات ہے، اور دھوپ ہے تو سایہ ہے، ساتھ ٹھنڈا ہے تو گرم ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک جو ہے ایک طرف کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور دوسری جانب ناکامی کے راستے کو بھی دکھاتا ہے۔ تو آج کی آیت میں ناکام لوگوں کا انجام بیان ہوا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کس کا؟ اللہ کا، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، یا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، یا اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، یعنی بغاوت کی زندگی پر اتر آئے، اپنی من مانی زندگی پر اتر آئے، من چاہی زندگی پر اتر آئے، رب چاہی کو چھوڑ دیا۔ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا کہ یہ
دنیا سے تو ساروں نہیں چلے جانا ہے. جو آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے, اللہ کی مان کر گزار رہا ہے, چلا اس نے بھی جانا ہے. اور جو اپنی من مانی کر رہا ہے, چلا اس نے بھی جانا ہے. اور عمر تقریباً دونوں کی آس پاس ہی ہوگی, کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا. نافرمان بھی اتنی تقریباً جیتا ہے جتنا فرما بردار جیتا ہے. تو دنیا کی زندگی میں دونوں کے ساتھ پلس مائنسز بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن اصل کہانی آگے جا کے شروع ہونی ہے. اصل فلاح آگے جا کے شروع ہونی ہے کہ ایمان والا تو کامیاب ہو جائے گا, اس کو تو جو ہی موت کے فرشتے آئیں گے تو کامیابیوں کو خوشخبریاں سنائیں گے, اور یہ جو ہے اس کے ساتھ یہیں سے اس کی جو ہے وہ پٹائی شروع ہو جائے گی. اور قیامت والے دن جا کر یہ چاہے گا, ایک ڈیل کرنا چاہے گا, ایک سودا کرنا چاہے گا. وہ کیا کہ مجھے جو قیامت کے دن کا عذاب ہے اس سے بچا لیا جائے, اور اس کے بدلے میں میرے سے کیا لیا جائے, پوری دنیا کی دولت لے لی جائے. پوری دنیا کی دولت, تو صرف پوری دنیا کی نہیں, وَمِثْلَهُ مَعَهُ. اس دنیا میں دولت کتنی ہے انسان نے تو ابھی تک اس کو دریافت ہی نہیں کیا, جانتا بھی نہیں ہے, حالانکہ اللہ نے اس کو 4 دن میں سارا کچھ سٹور کر کے دے دیا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. اس میں جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں, پینے کی چیزیں ہیں, جتنے خزانے ہیں اللہ کے, اور میں 4 دن میں ہم نے اس کو سٹور کر دیا. ابھی تک انسان اس کو دریافت بھی نہیں کر پایا. کتنا سونا ہے دنیا میں, کتنی چاندی ہے, کتنے ہیرے ہیں, کتنے جواہرات ہیں, اور کتنے خزانے ہیں ان سب چیزوں کے, یہ تو انسان کو خبر ہی نہیں, علم ہی نہیں ہے اس کو. چاہے جائے کہ اس کو نکالے. تو فرض کیا جتنا بھی سونا ہے اس دنیا میں, جتنے بھی ہیرے ہیں, جتنے جواہرات ہیں, جتنا اس وقت بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, جتنی دولت ہے, امیر سے امیر کبیر آدمیوں کے پاس جو کچھ ہے سارا اکٹھا کر لو. وہ کافر یہ چاہے گا کہ یہ, اور اس کے ساتھ پھر اس کو ڈبل ضرب دے لو, 2 گنا کر لو اس کو, اتنا میرے سے لے لیا جائے اور مجھے قیامت کے عذاب سے بچا لیا جائے. ما تقبل منہم, فرمایا کہ یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ یہ کافر ہے جس کو دنیا جس کی نظر میں کوئی اہمیت رکھتی ہے. بنانے والے کی نظر میں تو دنیا کی اہمیت ہی کوئی نہیں, یہ کیا دے رہا اس کو. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کو, بڑے آدمی کو جو رشوت دی جائے, وہ کیا ہے کہ گلی کا کوئی جو ہے وہ پتھر اٹھا کر اسے کہا یہ رشوت لے لو اور مجھے چھوڑ دو, وہ اسی کے سر پہ دے مارے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو دنیا کو جو اس نے بنایا ہے, بنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے, اور میرے نزدیک اس کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کی ہوتی ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا. اگر اس دنیا میں جتنے خزانے ہیں سب کی, جتنے بینک بیلنس ہے سب کی, اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا. کافر کو دنیا اللہ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کی حیثیت اس کے نزدیک کوئی نہیں, یہ تو روڑا کوڑا ہے اللہ کی نظر میں. تو اس لیے وہ کافر کی نظر میں سب کچھ وہی تھا, اسی کو سامنے رکھ کے اس نے زندگی گزاری تھی, اسی کو سامنے رکھ کے سارا کچھ کیا تھا, اسی کو سامنے رکھ کے اس نے اللہ کا انکار کیا, اللہ کے احکامات کا انکار کیا, اس کے رسولوں کو جھٹلایا کہ میری دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی. اس کا تو نعرہ یہ تھا, بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, کہ بابر مزے اڑا لو, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. اس کا تو سب کچھ تھا ہی ہے, اسی کے لیے جیتا تھا, اسی کے لیے مرتا تھا, یہی اس کا قبلہ تھا, یہی اس کا کعبہ تھا, اس لیے وہ اسی کو اٹھا کر اللہ کے سامنے رکھے گا کہ یہ لے لو میرے سے اور مجھے چھوڑ دو. یہ کیا لایا تو, ما تقبل منہم, یہ تم سے قبول نہیں ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک تو دردناک عذاب ہے, اور دوسرا یہ دائمی بھی ہے. تکلیف 2 وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے انسان کے لیے. ایک اس وجہ سے کہ اس کی اپنی شدت بہت زیادہ ہو, کسی بھی درد کی, کسی تکلیف کی, کسی چوٹ کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہونے سے بھی وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ تکلیف چھوٹی ہے لیکن دائمی ہو گئی ہے, ہر وقت ساتھ ہی ساتھ ہے. یعنی بندے کو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے نا سر میں ہر وقت ہلکا ہلکا درد رہتا, یہ بھی مصیبت ہے ایک. اور ایک ہے کہ ایک دن آپ کو درد سر میں ہوا ہے اور اتنا شدید ہوا کہ بس ہوش بھول گئی آدمی کو, تو یہ بھی ایک تکلیف ہے. تو کافروں کو جو قیامت والے دن عذاب ہونا ہے یہ دونوں طرح سے ہونا ہے.
مسلمان کو جو انعام ملنا ہے دونوں طرح سے ملنا ہے کہ جنت میں جو اللہ اس کو نعمتیں دیں گے اس کی جو شدت کہہ لیں شدت یا اس کی جو وسعت ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا لطف اور مہربانی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو اس کا زمانہ ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ادھر جو کافر کو عذاب مل رہا ہے اس میں دونوں صفتیں ہیں، وہ لمبا بھی ہے، اتنا لمبا اتنا لمبا کہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے، اور اتنا شدید ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن قیامت والے دن تیرے خدا جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا جس کو عذاب دے، جو اس کے خالق ہے ہر چیز کا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تیرے رب جیسا کسی کو باندھ بھی کوئی نہیں سکتا، وہ سب باندھے گا بھی ایسا اور عذاب بھی ایسا دے گا، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایسے موقع پر کافر پچھتائے گا اور حسرت سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ نگل جائے گا، یا لیتنی یا لیتنی، بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، میرے آج حساب ہی نہ دینا پڑتا، میں انسان ہوتا ہی نہ، میں نے دنیا میں اتنے تم تراک سے زندگی گزاری، وہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، میرا قصہ ہی نہ ہوتا، میرا کہیں ذکر ہی نہ ہوتا۔ اور یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہے کاش کہ میں نے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ دیا ہوتا اور اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزار کر آ چکا ہوتا۔ تو یہ آج کی آیت جو ہے یہ کافر کے لیے عذاب کا نمونہ دکھا رہی ہے، اور مسلمان کے لیے اس میں یہ ہے کہ مسلمان کو اس آیت سے اس کی قیمت کا، اپنی قیمت کا ہلکا سا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ کافر کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے، جس کے بدلے میں وہ پوری دنیا دے رہا ہے اور وہ قبول نہیں ہو رہی۔ تو مسلمان کو اللہ نے یہ چیز بائی برتھ دے دی ہے، ہمیں خاص طور سے۔ تو ہمارے پاس یہ جو ایمان کی دولت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کے خزانے اور پھر اسی جیسے اتنے خزانے یہ بھی ملا دیے جائیں تو اس ایمان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مسلمان تو غریب ہوتا ہی نہیں ہے، مسلمان غریب نہیں، غریب تو کافر ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، مسلمان کے پاس تو ایمان ہے، ایمان سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمان جس حال میں بھی ہے وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ کافر غریب ہے، وہ آخرت کا غریب اور فقیر ہے، مسلمان تو امیر ہے، اس لیے اس کو اپنے اس ایمان کی دولت کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کی قیمت کا ہمیں چونکہ احساس نہیں، ہمیں مفت میں مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ ان لوگوں کو احساس تھا جنہوں نے یہ دولت خریدی تھی۔ خریدی کیسے تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہے مکے کی گرمی ہے، صحرا ہے، تپتے انگارے ہیں، اور اس کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی لٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی قیمت دے رہے تھے، وہ ایمان کی قیمت تھی، وہ کہتے چھوڑ دے ایمان، وہ کہتے نہیں چھوڑتا، تو یہ اس کی قیمت ادا کی جا رہی تھی۔ یا پیچھے اور مزید واقعات میں آپ چلے جائیں، فرعون کی باندی ہے، اس کی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، اس کے ہاتھ سے اس کی بیٹی کو کنگھی پھیر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی گری، اس نے اللہ کا نام لیا۔ فرعون تو کہتا تو خدا میں ہی ہوں، تو بیٹی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کا نام لے رہی ہوں۔ بات کھل گئی، فرعون کے سامنے بات پہنچی، اس نے کہا کہ پھر جا ایمان سے، اس نے کہا نہیں پھرتی، اب یہ ایمان کی قیمت لگ رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس باندی کی 2 بچیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، تو اس نے کہا کہ ایک جو ہے تیل منگوایا گیا، اس کا کڑا گرم کیا گیا تیل، اور اس کے اندر بچی کو پکڑ کر ڈال دیا گیا، تھوڑی دیر میں کوئلہ بن گئی۔ یہ ہے ایمان کی قیمت۔ اس نے کہا پھر جا، اس نے کہا نہیں پھرتی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ اس سے بڑا آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ماں کے لیے اس کی معصوم بچی اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہی ہے، بھن رہی ہے، اس سے بڑا آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے جسم پر جو تکلیف ہے وہ اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اولاد کی تکلیف انسان کے اپنی جسم کی تکلیف سے بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے اوپر آ جائے، میری اولاد کو کچھ نہ ہو۔ تو یہ ایمان کی قیمت ادا کی ہے۔ پھر بچی نے یہ کہا کہ اماں گھبرانی، بس تھوڑا سا وقت ہے، بس انتظار، بس تھوڑا سا صبر کا، آزمائش کا مرحلہ ہے، آگے تو مزے ہی مزے ہیں۔
تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے ہیں تو ایک دم تیز خوشبو آئی. پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ فرعون کی وہ باندی ہے جس کی بچیاں اور پھر اس کو خود بھی تیل میں جلا کر اس نے راکھ کر دیا تھا، یہ اس کی قبر سے خوشبو نکل رہی ہے. تو یہ ایمان. اور پھر آج بھی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں مخالف ماحول میں، عیسائی خاندان ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں یا کوئی اور خاندان ہوتے ہیں، ان کو اس ایمان کے بدلے میں کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے ان سے پوچھیں. ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں، بھائی بہن چھوڑنے پڑتے ہیں، اولادیں بعض دفعہ چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، دوست یار رشتہ دار سب کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے. کس لیے؟ صرف ایمان کے لیے. تو ایمان کی قیمت وہ جانتے ہیں. یہاں ہمیں ہلکا سا اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کو محفوظ رکھو، اس کی قدر کرو، اس کو بڑھاؤ. یہ شیطان اس کا ڈاکو ہے. جیسے جیب کا ڈاکو جہاں ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جیب کتروں سے ہوشیار رہیں، یہاں جیب کترے ہوتے ہیں، آدمی جیب سنبھالتا ہے. تو جیسے جیب کی حفاظت ضروری ہے، ایسے ایمان کے لیے دل کی حفاظت بھی ضروری ہے، کہیں شیطان اس کو اچک نہ لے. اللہ تعالی ہمیں قدر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.